نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکری کی طرح ہے کہ جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکری کا گھر ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مثال دے کر سمجھایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو واحد معبود ماننے کے بجائے بتوں کو معبود بنا کر رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، فرمایا در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکری کی طرح ہے کہ جس نے اپنے رہنے کے لیے ایک جالے سے گھر بنایا کہ جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر اس مکری کو نہ گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی یہ بت ہیں، ان بتوں کے پجاریوں کو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع اور کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا کے سب گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکری کا گھر ہے، اور فرمایا ایسے ہی سب دینوں میں فرمایا کہ جو کمزور اور نکما دین جو ہے وہ بت پرستوں کا دین ہے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک قول ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکریوں کے جالے کو صاف کرو، اگر یہ ہو جائے تو ان کی صفائی کا اہتمام کرو۔ آپ فرماتے ہیں انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا یہ ناداری کا باعث ہوتا ہے، یعنی افلاس ہو سکتا ہے۔ تو غربت انسان کی جو آتی ہے، غربت کی تنگی یا رزق کی تنگی جو ہوتی ہے، یہ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، تو گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ بت پرست اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے فرمایا جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کسی عقل مند انسان کے شایانہ شان یہ بات کب ہے کہ وہ عزت والے، حکمت والے، قدرت والے اور مختار رب کو چھوڑ کر وہ بے علم اور بے اختیار پتھروں کی پوجا کرے۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ آخری آیت 20ویں پارے کی آخر سے ایک ما قبل والی آیت کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ کفار قریش نے کنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکری کی مثال قرآن میں دیتا ہے، اس بات پر انہوں نے اللہ کی اس بات کا مذاق اڑایا تھا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا اور ان کا رد کیا گیا کہ وہ جاہل ہے کہ جو مثال بیان کیے جانے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ فرمایا مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، یعنی سامنے والے کو مثال دے کر سمجھانا ہوتا ہے، اور فرمایا جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال بیان کرنا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اور یہاں کیونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین اور ان کا بطلان بیان کرنا مقصود ہے،
تو اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے مکری کی اور مکھی کی، فرمایا یہ انتہائی نفع مند ہے، اور ان مثالوں کی خوبی، نفاست، عمدگی اور اس کے نفع و فوائد اور ان کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عقل بھی دی ہے اور علم بھی عطا فرمایا، اور فرمایا وہ علماء ہیں، اور فرمایا یہاں جو مثال بیان کی گئی مکری کی مثال نے بیان کر کے اللہ نے مشرک اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کا حال خوب اچھی طرح واضح کر دیا، اور فرق واضح کر کے بتا دیا کہ کون ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کون سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ جو مذاق اڑانے والے ہیں گویا کہ وہ مثال کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے، وہ اس بات کی طرف نہیں آ رہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہ اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایسے ہی بیکار نہیں بنایا بلکہ حکمت کے تحت بنایا ہے، اور بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے اور اس کی یکتائی پر دلالت کرنے والی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر اس میں بندہ غور کرتا چلا جائے تو اسے اللہ کی معرفت ملتی چلی جائے گی۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اور ہم کیوں آئے ہیں اس حقیقت کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اللہ کی معرفت مل نہیں سکتی۔ اور یہاں اس آیت میں اختتام کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کر کے اللہ کی معرفت صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مومن ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پر تو یہ سب کے لیے، ساری کائنات میں رہنے والے ہر ایک کے لیے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ جو ہے وہ مومن ہی اٹھاتا ہے، اور مومن بھی وہ کہ جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کائنات کے اتنے راز کھلتے ہیں کہ جو صوفیہ کی بارگاہ میں اور جو تدبر قرآن کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس حقیقت کو قرآن و حدیث میں لکھا بھی ہے اور وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنا بندہ جب تک قیامت تک غور کرتا رہے گا اللہ کی کتاب میں اس پر یہ راز کھلتے رہیں گے۔ 31ویں پارے کا آغاز ہوگا، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کی دو تفسیر کی گئی کہ اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی۔ پہلی تفسیر علماء یہ کرتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ اس میں قرآن حکیم میں لوگوں کے لیے وعظ اور نصیحت بھی ہے، احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ تو جب بندہ قرآن کو اس طرح پڑھے گا کہ اس کی تلاوت بھی کرے اور اس میں یہ تمام باتیں بھی سیکھے تو اسے یہ ساری باتیں ملیں گی۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی، اے محبوب اگر آپ مکے والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح، حضرت لوط اور دیگر انبیاء نبوت اور رسالت کی ذمہ داری انہیں بھی دی گئی تھی، انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر انہوں نے بھی دلائل قائم کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی، لیکن ان کی قومیں جو تھیں وہ اپنے نبی کی بات کو انہوں نے نہ سنا اور وہ گمراہی میں رہی اور وہ جہالت سے نہ بچ سکتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو تسلی دی۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت میں یہ بات پتہ چلی کہ نماز کے علاوہ بھی
قرآن مجید کی تلاوت بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحیا، کہ تلاوت اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ جیسے حافظ پڑھتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا یہ افضل زیادہ ہے۔ کیوں افضل ہے؟ تو اس کو علماء نے لکھا کہ اس میں ایک تو پڑھنا، پھر دیکھنا، پھر ہاتھ سے چھونا۔ یہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ترغیب کے لیے، سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو، یعنی آنکھ بھی عبادت کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا عبادت میں حصہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا، اور اس قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں عجائبات اس کی تلاوت جب بندہ کرے تو اس وقت تلاوت کرتے وقت وہ عبرت اور نصیحت بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتا رہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن اس انداز سے بندہ پڑھے، اور جو پڑھنے والے ہیں اسی طرح عراق میں یا ایک بندہ ایسا کہ اللہ اکبر، آپ اس کا حافظہ دیکھیں گے اتنا کمال کا، جو اس نے آخر میں بات شاید یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ قرآن جہاں سے کھولے وہ سامنے سے پڑھے گا۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لائن، ہر یعنی اس کا ترجمہ بیچ میں سے، شروع میں سے، ہر ایک۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا، تو کہا میں ایک صفحہ پڑھتا تھا لیکن اس ایک صفحے کو پڑھنے کے بعد میں اس میں پورا تدبر کرتا تھا، یعنی غور و فکر کرتا تھا۔ اسے اللہ نے یہ کمال اور یہ ملکہ آج بھی دنیا میں یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہاں آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھیں گے، وہ جو بھی جس مسلک سے بھی تعلق، لیکن قرآن اللہ اکبر کمال الف لام میم سے لے کے والناس تک الٹا سنیں، سیدھا سنیں، آیت میں سے سنیں، لفظ گنتی کر کے ہر لحاظ سے اسے قرآن، یعنی اسے ایک ایک چیز کا اس کو یہ کیسے ملا؟ یہ قرآن پڑھتے رہنے کی، وہ تدبر قرآن، یعنی اس نے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے پھر میں اس میں غور و فکر کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کھول دیا۔ تو یہاں پر یہی بات اگر حدیث پاک جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت بھی بندہ حاصل کرے اور پھر ایسی تلاوت کرے تو پھر یہ قرآن اس کے لیے پھر سمندر کی طرح یعنی اپنے راز اگل دیتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہے۔ یہاں نماز قائم کرنے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز بے حیائی سے کن لوگوں کو نہیں روکتی؟ نماز پڑھنے والے بھی بے حیائی ہو جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو شخص ایک تو پہلے نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایک نہ ایک دن آتا ہے، یکدم نہیں آ جاتا کہ نماز بندے کو فوراً بے حیائی سے چھوڑ دے، لیکن اگر وہ نماز کو صحیح طور پر پابندی سے ادا کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ساری برائیوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو حدیث پاک ثبوت میں دیتا ہوں، سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی گئی آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے کبیرہ گناہ بھی ان سے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اس سے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ پھر صحابہ نے دیکھا کہ چند ہی عرصے میں اس نے وہ توبہ کر لی اور اس کا وہ حال بہتر ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی
کہ فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے، یعنی تہجد بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر گناہ سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے، تو اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی کہ وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، ورنہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ نماز، اور اللہ کا قرآن ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہ انسان کو جب نماز کو اس کے ارکان، اس کے شرائط اور اس کے حقوق کے ساتھ صحیح طور پر ادا کی جائے اور نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر وہ حقیقی نماز انشاءاللہ اس بندے سے بہت سی باتیں چھڑوا دے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں۔ اگر نہیں روک رہا تو گویا کہ اس نے نماز کو سیکھا ہی نہیں اور نماز اسے پڑھنا ہی نہیں آتی، وہ صرف ایک رسم ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے پھر اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اس کی نماز ایسی نہیں کہ جس پر اس کو ثواب ملے، بلکہ وہ نماز ہی اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھی نہیں، بس وہ دیکھا دیکھی اس نے سیکھ لی اور وہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ اس نے حقیقت میں نماز کو جیسے سیکھ کر پڑھنی چاہیے وہ نہیں سیکھی۔ تو یہی بات ہمیں یہاں پر بتائی گئی، اور اس آیت میں اور بھی بہت سی باتیں کیونکہ اللہ کے ذکر کی بھی آئی ہیں۔ آدھی تفسیر آج ہوئی، کل انشاءاللہ اسی آیت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر آدھی کل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل طور پر صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ اور نماز کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، اور نماز کو صحیح طور پر اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اسلام پر ہی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر زندگی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کو موت یا اللہ ہماری موت کا جب وقت آئے اس وقت ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں مرتے دم تک اپنا ذکر کرنے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی، اس میں غور و فکر تدبر قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں فہم قرآن کی دولت دے دے، فہم حدیث کی دولت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور فرما، ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے دین سیکھنا سکھانا آسان کر دے، قرآن سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم شریعت پر سختی سے، اب مولا کریم پابندی کے ساتھ شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ درس قرآن کی برکت سے اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ غائب شاہ بابا سید میرا علی داتار شہید اور سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ برکتہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش